بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے کی فضیلت۔ جمعہ ہفتے کے تمام دنوں کا سردار اور سب دنوں سے افضل دن ہے۔ حدیث کی الفاظ ہیں، سب سے بہترین دن جس پر آفتاب طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کی ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اگر تم جانو جمعے ہفتے کے تمام دنوں کے سردار اور سب دنوں سے افضل دن ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ سب سے بہترین دن جس پر آفتاب طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا اور پھر اسی دن ان کو جنت سے نکالا اور دنیا میں بھیجا گیا۔ قیامت میں بھی جمعے کے دن ہی قائم ہوگی۔ جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے، اس پر بندہ مومن جو دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن مجھے پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ جمعے کے دن کی اہمیت کے اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ قرآن مجید میں ایک پوری سورۃ الجمعہ اس دن کے نام سے موجود ہے۔ جمعہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے اور جو شخص 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے اللہ پاک اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اور اس کو منافق لکھ دیا جاتا ہے کہ جمعہ ہر مسلمان پر فرض ہے سوائے بچے، مریض اور خاتون کے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے روایت ہے کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے منبر کو لکڑی یعنی اس کی سیڑھیوں پر یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگ نماز جمعہ کو چھوڑنے سے باز رہیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافلوں میں سے شمار ہونے لگیں گے۔ جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور خواب اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے اور تیل استعمال کرے یا گھر میں جو خوشبو میسر ہو استعمال کرے، پھر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر 2 آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھے اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموشی سنتے رہے تو اس جمعہ سے لے کر دوسری جمعہ تک سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس وقت اللہ پاک ہر جائز دعا قبول کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت آتی ہے کہ جسے اگر کوئی بندہ مومن پائے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے وہ بھلائی عطا کر دیتا ہے، یعنی اس ساعت مانگی جانے والی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ بخاری مسلم کی ایک روایت میں صحیح مسلم نے یہ الفاظ مزید نقل کیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ساعت بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن غسل جنابت کر کے نماز پڑھنے جائے تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی۔ اگر اول وقت مسجد میں پہنچا اور اگر بعد میں گیا تو گویا ایک گائے کی قربانی دی، اور جو تیسرے نمبر پر گیا تو گویا اس نے ایک سینگ والی مینڈے کی قربانی دی، اور جو کوئی چوتھے نمبر پر گیا تو اس نے ایک مرغی کی قربانی دی، اور جو کوئی 5ویں نمبر پر گیا اس نے گویا انڈا اللہ کی راہ میں دیا۔ لیکن جب امام خطبے کے لیے باہر آ جاتا ہے تو فرشتے خطبے سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں، تب صرف نماز کا ثواب ہی حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے جمعے کے لیے اول وقت جانا ضروری ہے، ورنہ یہ نہ کہو کہ کل روز قیامت ہمارے نامہ عامل سے جمعہ ہی نہ ملے۔ جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھی اس کے لیے 2 جمعے کے درمیان نور روشن ہو جاتا ہے۔ جمعہ چھوڑنے والے کی انجام۔ جمعہ کی اذان ہو رہی ہے اور منادی کرنے والا علی اعلان کر رہا ہے کہ آ جاؤ سب حقیقی کامیابی کی طرف، مگر کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا کہ منادی کرنے والا کتنے بڑے انعام کی طرف سب کی دعوت دے رہا ہے، اور یہ دعوت بھی دعوت عام ہے، کسی چھوٹے بڑے میں کوئی فرق نہیں۔
کسی امیر غریب یا رنگ و نسل کا کوئی فرق نہیں، سب کو بلایا جا رہا ہے، مگر اس دعوت یہ شاید کوئی سنتا ہی نہیں چاہتا ہے۔ ایک طرف دنیاوی کام کاج، دنیاوی ضرورتیں ہیں جو صرف ایک عارضی اور فانی وقت کے لیے ہیں، جن کے انتظام بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی ایسا چیز نہیں جو بعد میں نہ ہو پائے سوائے وہ امر جن کے شریعت نے چھوڑ دی ہے، مگر کوئی بھی اپنی ان بے بنیاد اور حقیر چیزوں کو، ان حقیر مصروفیات کو ترک نہیں کرتا، جانتا بھی ہے کہ یہ منادی سب سے بڑی بادشاہ کا حکم پر کی جا رہی ہے، اس پر لبیک کہنا بہت ضروری ہے۔ اپنے ہی مالک سے بغاوت کرتا ہے، وہ مالک اسے دیکھ بھی رہا ہے، اس کے باوجود سرعام بغاوت کرتا ہے، ایسے شخص کا انجام عبرتناک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی بغیر کسی عذر کے نماز جمعہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ ایسی کتاب میں منافق لکھ جاتا ہے جو نہ کبھی مٹھائی جاتی ہے اور نہ تبدیل کی جاتی ہے۔ اور بعض روایت میں یہ ہے کہ جو آدمی 3 جمعے چھوڑ دے وہ یہ وعید اس کے لیے ہے جن لوگوں پر نماز جمعہ واجب نہیں۔ حضرت طارق ابن شہاب سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ حق ہے اور جماعت کے ساتھ ہر مسلمان پر واجب ہے، علاوہ 4 آدمیوں کے، غلام جو کسی کے ملک میں ہو، عورت، بچے اور مریض، ان پر نماز جمعہ واجب نہیں۔